السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے دو طاقتور بادشاہوں کی۔ اس سے پہلے کہ شہرزاد کی کہانی شروع کی جائے، مجھے ان دو طاقتور بادشاہوں کی داستان سنانے دیں، جن میں سے ایک ہر رات کسی عورت سے شادی کرتا، صبح ہونے پر اس کا سر قلم کروا دیتا۔ کیوں؟ اگر آپ بادشاہ کے درباریوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ان کی بیویوں نے ان سے بے وفائی کی تھی۔ اس لیے کہانی شروع ہوتی ہے چھوٹے بھائی سمرقند کے بادشاہ شاہ زمان سے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے غلام کے ساتھ دیکھا اور اسی لمحے تلوار کے ایک ہی وار سے دونوں کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا بھائی شہریار، جس کی حکومت ہندوستان سے چین تک پھیلی ہوئی تھی، اس سے عظیم بادشاہ تھا، چنانچہ اس سے بھی بڑا المیہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے باغ میں اپنی ملکہ اور 10 داشتاؤں کو غلاموں کے ساتھ مشغول دیکھا۔ صدمے سے بے حال ہو کر اس نے اپنا تخت و تاج چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بھائی کو بھی ایسا کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تک اس پوری دنیا میں گھومتے رہیں گے جب تک انہیں اپنے ہی جیسا کوئی بد نصیب نہیں مل جاتا۔ آخر کافی آوارہ گردی کے بعد انہیں اپنے جیسا ایک بد نصیب مل ہی گیا، لیکن وہ کوئی کمزور انسان نہ تھا، بلکہ ایک طاقتور اور زبردست جن تھا۔ وہ جن اپنی بیوی کو 7 تالوں میں مکفل رکھتا تھا، پھر بھی عورت نے اسے 570 بار دھوکہ دیا، اور ہر دھوکے کی نشانی اس نے ان مردوں کی انگوٹھیوں کی شکل میں محفوظ کر رکھی تھی۔ اس فہرست میں دونوں بھائیوں کا بھی اضافہ ہو گیا اور ان دونوں کی انگوٹھیاں بھی عورت نے ایک دھاگے میں باندھ کر رکھ لیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں عورتوں کے بغض سے پناہ ڈھونڈنی چاہیے، اور پھر دونوں شہریار کی سلطنت واپس آ گئے۔ شہریار اپنے تخت پر بیٹھا اور وزیر اعظم کو ملکہ کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے ان تمام داشتاؤں اور غلاموں کے بھی سر قلم کروا دیے جنہیں اس نے باغ میں اریاں رقص کرتے دیکھا تھا، لیکن اس سب کے بعد بھی اس کے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر کو ایک دلہن لانے کے لیے کہا اور صبح جلاد کے ہاتھوں اس غریب کا سر قلم کروا دیا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ اس کی عوام نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا، بادشاہ پر لعنت بھیجی اور خدا سے اس کی تباہی کی دعائیں مانگیں۔ عورتیں مشتعل ہو گئیں، مائیں فریاد کرنے لگیں، والدین اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں سے کوچ کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب وہاں ایک بھی جوان لڑکی نہ بچی سوائے 2 کے۔ وہ دونوں وزیر اعظم کی بیٹیاں شہرزاد اور دنیا زاد تھیں۔ کہانی کا یہ رخ آپ بادشاہوں خوش آمدیوں کے منہ سے سنیں گے جن کا غلبہ تمام درباروں پر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کہانی کا دوسرا رخ سننا ہے تو ان خاندانوں سے سنیں جن کی بیٹیاں بادشاہ کی خونی پیاس کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ دونوں بادشاہ دراصل نامرد تھے، انہیں کسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تخت و تاج کے ایک وارث کے لیے عوام کے بے پناہ دباؤ میں آ کر انہوں نے شادی کی حامی بھر لی، یہ سوچ کر کہ انہیں ایک ایسی عورت کی افشا نہیں کرے گی، لیکن ایسی عورت مل بھی جاتی، کیونکہ اکثر عورتوں کی شادی نامردوں سے ہو جاتی ہے اور تمام عمر اپنے خامدوں کی جوان مردی کی تعریفیں کرتے گزار دیتی ہیں، لیکن وہ صرف نامرد نہیں تھے، ساتھ ہی بزدل بھی تھے، اور چونکہ وہ خود کبھی کسی کے ساتھ وفادار نہیں رہے تھے، چنانچہ وہ اپنی بیویوں پر بھی بھروسہ نہ کر سکے، اور بالآخر انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا جو ان جیسے بزدل مرد اپناتے ہیں، تشدد کا راستہ۔ وہ اپنی آرام گاہ سے باہر تو بادشاہ تھے،
مگر اندر چوہوں سے بھی بدتر تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ راز کسی پر کھلے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ہر دلہن کو جلاد کی تلوار کے وار سے خاموش کر دیا۔ 3 سال تک یہی سب چلتا رہا، اور پھر ایک دن انہیں شہرزاد کی شکل میں اپنا مقابل مل ہی گیا۔ وہ خوبصورت تھی، ہوشیار تھی، اس نے کتابیں پڑھی تھیں، اس کے پاس ایک ایسا ہنر تھا جو کسی مرد کے پاس نہیں ہو سکتا، اور وہ تھی طاقت، ایک عورت کی نرم و نازک طاقت۔ اس کی بہن دنیا زاد بھی اس کی طرح ہوشیار اور خوبصورت تھی، اور اپنی بہن کی طرح عورت کی طاقت سے واقف تھی اور اس کا استعمال بھی خوب جانتی تھی۔ ان دونوں نے مل کر بادشاہ شہریار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا باپ وزیر اعظم بھی ایک مرد ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نرم و نازک طاقت آخر چیز کیا ہے، اور اس سے ایک زبردست بادشاہ کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ جب شہریار نے اسے اپنی بیٹیاں شادی کے لیے پیش کرنے کا اشارہ دیا تو وزیر کے پاس آسان ترین راستہ یہی تھا کہ سلطنت سے فرار ہو جائے۔ شہرزادے اس آزمائش کے لیے تیار۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسی دن سے اس موقع کا انتظار کر رہی تھی جب سے بادشاہ نے اپنی خامی چھپانے کے لیے معصوم عورتوں کا خون بہانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیں، یا تو میں فتح یاب ہو کر زندہ رہوں گی یا پھر مرنے سے پہلے اسے تباہ کر جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی کہ کیا مانگ رہی ہو، وزیر نے کہا۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کو موت کی جانب جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ماں سے کہو سامان باندھ دے، ہم بھی دوسروں کی طرح یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ نہیں، میرا خون ان سینکڑوں مظلوم عورتوں سے قیمتی نہیں جو اس پاگل بادشاہ کی انا پر قربان کر دی گئیں۔ شہرزادے نے جواب دیا، میں بھی شاید انہی کی طرح ماری جاؤں، لیکن اس سے پہلے میں اس مکروہ کھیل کو ختم کر جاؤں گی۔ تم بادشاہ کے غضب سے واقف نہیں ہو، لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا وزیر ہوں، وزیر اعظم نے کہا۔ میں بادشاہ کے غضب سے تو آشنا نہیں، لیکن ایک عورت کی ذہانت سے واقف ہوں، شہرزادے نے جواب دیا۔ مجھے اس نیک کام کے لیے تیار کریں، وہ مجھے مار سکتا ہے تو مار دے، میں ایک شہید کی موت مروں گی۔ اس سے پہلے کہ کہانی آگے بڑھائیں، میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت کی نرم و نازک طاقت کے آگے ہر مرد نامرد بن جاتا ہے۔ یہ ذہنی کمزوری ہے، جسمانی نہیں، اور تمام مردوں میں یہ کمزوری موجود ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔